اگر آپ کے والدین یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے دوست بڑے کہہ رہے ہیں کہ نہیں فلاں پارٹی کو دو، فلاں آدمی کو، اور آپ کو پتہ ہے وہ آدمی ملک کے لیے خراب ہے، دین کے لیے خراب ہے، تو آپ اس آدمی کو دیں جو نسبتاً، دیکھیں یہ 14ویں صدی ہجری ہے اور 21ویں صدی ہے، اس کمپرومائز اس وقت حسن بصری نہیں آئیں گے، عمر بن عبدالعزیز نہیں آئیں گے، صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کو بنایا تھا جو اکثر عشرہ مبشرہ صحابی تھے کہ آپ میں سے کوئی ایک کسی کو خلیفہ چن لے، کہ قتل ہو گیا اور فیصلہ بھی وہی کرتا ہے، قانون بھی وہی بناتا ہے، مارتا بھی وہی، ایک ہی بادشاہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جہاں تک شخصی آزادی کی بات ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے متى عبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم حرائر، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد بنایا تھا. پھر پاکستان کا آئین جگہ جگہ یہی بات کرتا ہے، آرٹیکل نمبر 19 جہاں سے حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس، کیونکہ ہیومن رائٹس کو ہر آئین میں ڈالنا ضروری ہے. تو فریڈم آف سپیچ پہ بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے، اظہار آزادی رائے ہے، لیکن جب تک کہ وہ اسلام کی عظمت کے خلاف نہ ہو. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو مقرر کیا، چند صحابہ کو، کہ سارے لوگوں سے رائے لو، عورتوں سے بھی رائے لو کہ کیا وہ میری حکومت پر مطمئن ہے کہ نہیں ہے. حکمران کون ہونا چاہیے؟ حکمران وہ ہونا چاہیے جس میں اخلاص ہو، وہ ہونا چاہیے جو نسبتاً زیادہ دیانتدار ہو، وہ ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھتا ہو، پریشر برداشت کر سکتا ہو، ایڈمنسٹریشن کو سمجھتا ہو، کرائسس مینجمنٹ کو سمجھتا ہو، ملک کیسے جائے گا، امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہوگی، ٹریڈز کیا ہوتی ہیں، فائنانس کیا ہوتا ہے، اکانومی کیسی چلتی ہے، وہ بڑا زبردست لیڈر ہو. چلو خود جو اس کو نہ بھی آتا ہو، اس کو پتا ہو یہ کام مجھے نہیں آتا، مجھے کسی سے کرانا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئے گی یا ہوتی ہے، تو پھر ہمیں ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے کہ ٹیکس میں سے حکومت چوری کرتی ہے تو ہمیں ٹیکس دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میں ہوں احمد افنان اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ہونے والے حالیہ 8 فروری کے الیکشن کے لحاظ سے کہ اسلام اور شریعت ہمیں اس میں کیا رہنمائی کرتی ہے. بہت سارے سوال جواب ہیں، بہت ساری خوش فہمیاں، غلط فہمیاں، صحیح غلط باتیں جو قیامت کی علامات میں ہے کہ حق و باطل میں امتیاز مٹ جائے گا، مشکل ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ جمہوریت اسلام سے کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسلامی جمہوریت نامی کوئی چیز دنیا میں ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ اس زمانے میں اسلامی حکومت کی صورت کیا ہوگی؟ خلافت کیا ہے؟ مسلمانوں کی حکومت کیا ہے؟ کیا دونوں کا ساتھ ہونا پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا جمہوریت اسلام ہے یا کفر ہے؟ اگر کوئی ووٹ ڈالے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ جمہوریت کے اوپر، ڈیموکریسی کے اوپر لوگوں کا ووٹ لینا، منسٹر بننا، وزیر بننا، عہدیدار بننا کیسا ہے؟ ووٹ کے لیے نکلنا کیسا ہے؟ اور اگر یہ غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر صحیح ہے تو کیا ووٹ کے لیے نکلنا چاہیے؟ اس کی یہ اختیاری ہے یا ضروری ہے؟ اور آخری بات کہ ووٹ دیں تو کس کو دیں؟ تو ساتھ رہیے گا، ان سارے سوالات پر آج کے اس پوڈ کاسٹ میں مرحلہ وار بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک حکومت کی ذمہ داری کیا ہے اسلام میں، اور حکومت کا مقصد کیا ہے. حکومت کا مقصد اللہ کا قانون دنیا پہ نافذ کرنا، عدل انصاف دینا اور لوگوں کی بہبود و فلاح ہے. سورہ نور کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے تو اللہ خلافت اور حکومت جھولی میں ڈال دے گا، گویا کہ خلافت موعود ہے. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے بھی کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں. تو یہ حکومت کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی حکومت بنائی
اور چلا کر دکھائی، اور حکومت کے جتنے اہم فنکشنز ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل، وہ سارے آپ نے کر کے دکھائے. فارن ریلیشنز، انٹرنل کرائسس مینجمنٹ، سٹی پلاننگ، یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو آگے چلایا، اور اسلامی حکومت پھر جو خلافت عباسیہ، خلافت امویہ اور خلافت عثمانیہ وغیرہ، یہ سب میں یہ تسلسل رہا، کم و بیش ہوتا رہا. علماء نے لکھا ہے، تقریباً اجماع ہے کہ اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس حال میں مر گیا کہ اس کے گلے میں بیعت نہیں ہے، یعنی کسی حکومت، مسلمان حکومت یا مسلمان حاکم کے نیچے نہیں رہتا، تو مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ ڈیموکریسی اور اسلام میں کوئی کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. تھوڑا سا پیچھے پھر سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خلیفہ کا چناؤ تھا وہ کیسے تھا. جہاں تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں یہ اشارہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہی خلیفہ ہوں گے. کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کہ مناسب نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو بنائیں. یا اب اللہ و یا اب المؤمنون، نہ اللہ اس کو مانے گا نہ مسلمان اس کو مانیں گے. اور آپ نے فرمایا مختلف لوگوں کو کہ میرے بعد جب تم کسی کو نہ پاؤ تو ابو بکر کو پانا. لیکن پھر بھی اختلاف ہوا، اور شدید اختلاف ہوا. انصار اور مہاجرین میں سے یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا. تو ایک آواز یہ بھی لگی کہ انصار نے کہا ایک ہم میں سے، ایک تم میں سے، اور پھر یہ حدیث پڑھی گئی الائمۃ من قریش، کہ امام ہمیشہ قریش میں سے بنے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اہل حل و عقد، جو سمجھدار بڑے صحابہ تھے، انہوں نے بیعت کی. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بڑے لوگ جو سمجھ فہم دین کے لحاظ سے بڑے ہیں، وہ کسی ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. باقی سب نے بیعت کرنی شروع کر دی. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں یہ 3-4 موڈز لکھے ہیں حاکم کے چناؤ کا. دوسرا طریقہ جانشینی کا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے استخلاف، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد فرما دیا کہ یہ میرے بعد بنیں گے، وہ بن گئے. تیسرا طریقہ وہ الیکشنی، یعنی الیکٹ کرنے کا ہے، لیکن سمجھدار لوگوں کو مقرر کر دیا، ایک شورا بنا دی جائے، وہ شورا یہ طے کرے کہ ہم کس کو بنائیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کو بنایا تھا، جو اکثر عشرہ مبشرہ صحابی تھے، کہ آپ میں سے کوئی ایک کسی کو خلیفہ چن لے. اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اس لیے رکھا کہ اگر ٹائی ہو جائے، دونوں طرف 3-3 ووٹ ہو جائیں، تو تمہارا ووٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون بنے گا، لیکن تم بن نہیں سکتے، کہ عمر کے خاندان کے لیے کافی اتنی بھاری ذمہ داری ایک کو لینا. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شورا بنا دی جائے. تیسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ مسلمان زیادہ کسی کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کر لیں. چوتھا طریقہ پھر یہ ہے کہ کوئی غلبے کے ساتھ، زور زبردستی کے ساتھ وہ مسلمانوں کا حاکم بن جائے، جس کو آج کی دنیا میں آٹوکریسی یا ڈکٹیٹرشپ بھی کہا جاتا ہے. فوج کے زور پہ، قوت کے زور پہ وہ بن جائے. مستحق تھا نہیں تھا. اس کے بارے میں بھی امت کا اتفاق اور اجماع ہے. there is a consensus. حافظ ابن حجر نے، امام احمد بن حنبل، ان سب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زبردستی سے بھی بن جائے اور طاقت اس کے پاس ہو، تو اس کی بات ماننا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس کی مثال عبد الملک بن مروان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30-35 سال بعد ہی وہ خلیفہ بن گئے تھے. تو یہ سارے موڈز ہیں کسی کو حاکم. تو گویا کہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کسی کو بنانے کا. اچھا، عالم اسلام میں اس پوری تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف طریقے رہے ہیں. چنانچہ یہ جو آئیڈیل ترین طریقہ ہے، یہ تو 30 سال تک رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت جو اصل ہے، جو آئیڈیل شکل میں، وہ 30 سال رہے گی. اس کے بعد پھر بادشاہت اور مختلف طریقے ہوں گے. اس کے بعد اکثر طریقہ یہ رہا کہ باپ اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیتا تھا. بہت مرتبہ یہ ہوا کہ ایک حکومت نے دوسری حکومت کو مار کے اور وہ انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا. تو میں نے عرض کر دیا کہ اجماع ہے کہ اس کو بھی ماننا ضروری ہے. جیسا کہ بنو امیہ کو بنو عباس نے ٹیک اوور کر کے مارا، اور اتنا مارا جس آدمی نے ٹیک اوور کیا تھا اس کا نام عباس السفاح، عبداللہ السفاح کہا جاتا ہے، کہ جس نے، یعنی سفاح مانا وہ اتنا خون بہایا، اس نے اتنے لوگوں کو مارا کہ اس کا نام ہی قاتل اور سفاک پڑ گیا.
پھر لیکن خلافت عباسیہ میں اسلام کا ایک سنہری دور ازدہار پکڑا. اس کے بعد عباسیوں کے ہاتھ سے نکلی، کبھی کردوں کے ہاتھ میں گئی، کبھی عثمانیوں کے ہاتھ میں گئی، فاطمی آئے، مختلف زمانے آئے. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ خلافتیں رہیں؟ یعنی خلافت کا ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ لازماً ایک ہی خلیفہ ہو پوری دنیا پہ. یہ آئیڈیل شکل ہے، اور دنیا کبھی بھی آئیڈیل نہیں چلتی. وی آلویز ورک آن کمپرومائز. جس پرفیکٹ آئیڈیلزم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو، رسول اللہ کا زمانہ آ جائے، عمر رضی اللہ کا زمانہ آ جائے، وہ آئے گا نہیں. اور امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ وہ زمانہ نہیں آئے گا. یعنی وہ آئیڈیلزم نہیں آئے گا کہ آپ خلافت راشدہ کی طرح کا دیکھیں، ہاں آخری زمانے میں ایک مرتبہ آئے گا. لہذا اس کو سٹینڈرڈ بنانا اور جو اس پہ نہ چلے اس پر رد کرنا، یہ طریقہ ہی امت کے اجماع اور اس کے طریقے کے غلط ہے. تو تین خلافتیں ایک وقت میں رہی ہیں. مثال کے طور پر بنو عباس کی جب حکومت آئی تو اندلس میں، اسپین جو مسلم اسپین تھا، اس میں بنو امیہ نے ہی اپنی حکومت رکھی، اور انہی کی حکومت عبد الرحمن اول ثانی ثالث پر آگے چلتی رہی. اور دو خلافتیں رہیں. خلافت فاطمید الگ چل رہی تھی، اور ہندوستان کی حکومت بعد میں الگ چلی ہے جو خلافت عثمانیہ سے ہٹ کر تھی. اور ایک اور بڑا دلچسپ کام ہوا کہ فاطمی خلافت کو مصر میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، وہ کرد تھے، تو یہ کردوں کے پاس بھی گئی حکومت. تو انہوں نے خلیفہ کو ہی ہٹا دیا ہے کہ خلیفہ ان کے خیال میں وہ ایک عیاشی کا سمبل بن گیا تھا، بیکار کچھ کرتا نہیں تھا، اور باہر کی کافر حکومتوں سے تعلق کر کے مسلمان کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. خلافت کو ہی ختم کر دیا، اپنا نام سلطان رکھ دیا. دلچسپ بات یہ کہ احادیث میں مسلمان حاکم کا نام کبھی خلیفہ ہے، کبھی سلطان ہے، کبھی امیر ہے، مختلف قسم کے نام ہیں. ان ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نام یہ ہو جائے تو خلیفہ ہونا چاہیے تو وزیر اعظم صحیح نہیں، نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، اصل دیکھا جائے گا کام کیا ہو. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جن کے میں بہت سارے کوٹس نقل کروں گا، اپنی کتاب اسلام اور سیاسی نظریات میں، اور ہائیلی ریکمینڈڈ اس کتاب کو اردو میں، عربی، انگلش میں چھپ چکی ہے، اسلام اینڈ پالیٹکس پہ دنیا کی بہترین کتاب ہے. اس کے اندر سے کورس میں نقل کروں گا انشاءاللہ، اور بہت سارے ہیں بھی. تو حضرت نے یہ لکھا ہے کہ یہ شکل یہ ہونی چاہیے کہ جو ایک مسلمان حکومت کی ہوتی ہے، جو مسلمان حکومت کے کام کرتی ہے، شکل کیا ہونی چاہیے. شکل پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے تناظر میں ہم ڈیموکریسی کو لے لیتے ہیں. اچھا، جب قبل اس کے کہ ہم نیشن اسٹیٹس میں آئیں، جب خلافت ختم ہوتی ہے 1916 سے 1924 کے درمیان، آخری مسلمانوں کی جو ایک سمبولک خلافت رہ گئی تھی وہ ختم ہوتی ہے، اور دنیا میں نیشن اسٹیٹس کا رائز ہو جاتا ہے. ذرا ڈیموکریسی کے پیچھے سے آتے ہیں اور پھر دونوں کو یہاں لا کے ملاتے ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی اور اسلام کہاں جا کے ملتا ہے. دیکھیں، ویسٹ میں جو شروع ہوئی آزادی، یعنی اس میں بھی کلیسا اور بادشاہوں کی حکومت تھی. مسلمانوں میں بھی اکثر بادشاہت ہی رہی ہے، اور جبری بادشاہت بھی بڑی سخت رہی ہے. جو بادشاہ بڑے ظلم کرنے والے تھے، عادل بھی تھے، دونوں طرح رہی ہے. تو کرسچنز میں اور ویسٹرن ورلڈ میں، یورپ میں بھی، امریکہ تو ڈسکور نہیں ہوا تھا، ایسے ہی تھا. 1250 میں میگنا کارٹا ہوتا ہے، جہاں تھوڑی تھوڑی آزادی شروع ہوتی ہے، اور پھر ایک لمبی تاریخ ہے، پھر بل آف رائٹس اور وہ سارا ہوتے ہوتے یہاں تک آتا ہے. خلاصہ یہ کہ جمہوریت 1700 میں جو چند مفکرین تھے، آج سے 300 سال پہلے، انہوں نے لکھنا شروع کیا. 3 آدمی بنیادی ہیں، چوتھا لاکی بھی ہے، وولٹائر ہے، مونٹیسکو ہے، اور روسیو ہے. تو وولٹائر کا نظریہ جو تھا وہ بڑا پرابلمیٹک تھا. وولٹائر نے کہا کہ جتنے مسائل آ رہے ہیں نا، لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، یہ مسائل آ رہے ہیں سارے اس وجہ سے کہ مذہب اور ریاست ملے ہوئے ہیں. لہذا مذہب کو ریاست سے الگ کرنا چاہیے. مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. اور مذہب ہوتا کیا ہے؟ مذہب تو ایک نیچرل ریلیجن ہے جو انسان کے دل میں آتا ہے اس کو سکون لینے کے لیے. کسی کو یوگا کرنے سے، جوگی بننے سے سکون ملتا ہے، کسی کو صدقہ کرنے سے ملتا ہے، کسی کو پوجا کرنے سے ملتا ہے، کسی کو خدا کو ماننے سے، کسی کو سجدہ کرنے سے. جس کو جیسے مل سکتا ہے وہ ویسے ریلیجن لے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ریاست کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور مذہب کی کسی چیز کو ریاست میں نہیں ہونا چاہیے. جب یہ ہوتا ہے تباہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ چونکہ عیسائیوں کے پاس اور کلیسا کے پاس سیاست کرنے کا، حکومت کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی منمانی کرتے ہوئے حکومت کو چلایا. اور اس منمانی میں وہ اپنے چرچ سونوں سے بھرتے تھے، تو وہ بادشاہ کو سپورٹ کرتے تھے، بادشاہ کو فتویٰ دیتے تھے اچھا،
اور بادشاہ ان کو سپورٹ کرتا تھا. وہ مذہب کی طاقت استعمال کر کے اگر کوئی آدمی علم کی بات کرے، دانش کی بات کرے، تو کہتا تھا تم کافر ہو گئے ہو، تم مرتد ہو گئے ہو. کلیسا فتویٰ لگاتا تھا، بادشاہ گردن اڑاتا تھا. یہ ٹیگ ٹیم دونوں طرف کی بڑی زبردست قسم کی چل رہی تھی حکومت پہ. ایک تیسرا فرد بھی تھا، اشرافیہ، فیوڈل لارڈز، جن کے پاس جاگیر ہے. یہ تینوں مل کر عوام کو بیچ میں ایک یہ ٹریو ٹرائنگل مل کے پیستے تھے اور مارتے تھے. ایک بڑی بھیانک تاریخ ہے کہ کس طرح کلیسا نے لوگوں پہ ظلم کیا، سائنسدانوں پہ، حق کہنے والوں پر بہت برباد کیا. اور اپنے کلیساؤں کو آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں نا، اٹلی میں، یورپ میں بڑے بڑے کلیسائیں، سونے کے پورے پورے ستون انہوں نے عوام سے لوٹ کے بھرے ہیں. یہی کام ہندو جو جوگی اور پنڈت تھے وہ ہندوستان میں کیا کرتے تھے. نسیم حجازی کی اگر کتابیں پڑھ لیں اس سے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، اگرچہ داستان زیادہ ہے لیکن سیکھنے کے لیے اچھی چیز ہے. پھر یہ ہوا کہ یہ وولٹائر نے بات کہی کہ یعنی دس از دا برتھ آف سیکولرزم، یعنی ریاست کو مذہب سے الگ ہونا چاہیے. اور یہ بہت پرابلمٹک بات ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ظاہر ہے بالکل فساد بات ہے. اور اسلام میں تو ایک عادلانہ نظام حکومت کا دیا ہوا ہے، جو دنیا کا سب سے عادل نظام ہے، جسٹس کا نظام ہے. اور اس کو دنیا پہ ٹیسٹ بھی ہو کے رہ گیا کہ جہاں مسلمانوں نے حکومت کی تو وہاں پر کس امن اور کس طرح ساری اقوام مل کے رہتی رہیں. اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت رہی، بغداد میں جب بیت الحکمہ تھا، وہاں یہودی بھی آتے، ہندو بھی آتے، عیسائی، ہر فرقے کے اسلامی لوگ آتے، تحقیق کرتے، علم کی بات کرتے، علم کی بات کو کھول کے لیا جاتا تھا، اختلاف رائے کو ویلکم کیا جاتا تھا. اور اگر کوئی اچیومنٹ کرے، چاہے یہودی بھی کرے، اس کا مجسمہ میں خود قرطبہ میں دیکھ کے آیا ہوں، لگا ہوا ایک یہودی بڑے عالم کا، کہ ان کی عزت کی جاتی تھی، ان کو نام دیا جاتا تھا، آج تک ان کے نام کی. یہ ایک کھلا ماحول تھا کہ ایک ملٹی کلچرلزم جو آج ہم لندن میں دیکھتے ہیں، واشنگٹن میں دیکھتے ہیں، دنیا کے بڑے ملکوں میں دیکھتے ہیں، وہ عالم اسلام نے ملٹی کلچرلزم، برداشت کا کلچر پیدا کیا تھا، جو معذرت کے ساتھ آج ہم اسلامی ممالک میں ختم کر چکے ہیں. اس لیے ترقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک آپ برداشت نہیں کرتے، آپ چاہتے ہیں سارے بریلوی ہو جائیں یا سارے دیوبندی ہو جائیں، مسلمان بھی نہیں، یا سارے اہل حدیث ہو جائیں، اس کے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ لڑتے مرتے ہی رہیں گے. یہ حاشیہ تھا بیچ میں تھوڑا سا. دوسرا نظریہ جو تھا، جمہوریت کا دوسرا جو نظریہ دیا تھا، وہ مونٹیسکو نے دیا تھا. مونٹیسکو نے بڑی اہم بات کی. مونٹیسکو نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ساری طاقت ایک آدمی کو دے دیتے ہو نا، تو وہ ظلم کرتا ہے. اس نے کتاب لکھی اسپرٹ آف لا، اور اس میں انہوں نے بات کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 3 کام ہے، تینوں کو الگ الگ کر دوں. تو سیپریشن آف پاورز کا ایک فلسفہ آیا کہ قانون بنانے والے اور لوگ ہونے چاہیے، قانون چلانے والے ایڈمنسٹریشن ایگزیکٹو اور ہونا چاہیے، قانون بنانے والی پارلیمنٹ ہونی چاہیے، اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والی جوڈیشری الگ اور آزاد ہونی چاہیے. اور اگر ہم اس کو اسلام کے آئین میں دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل اسلام جو ہے، اسلام کی جو سیاست ہے، وہ نماز، زکوٰۃ، روزے کی طرح نہیں ہے کہ ایک ایک چیز لکھ کر بتائی گئی. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے کتاب میں لکھے. بلکہ پولیٹیکل اسلام میں اللہ تعالیٰ نے چند مقاصد بیان کیے. یہ مقاصد دنیا میں کسی بھی نظام حکومت سے پورے ہو سکتے ہیں، اور مختلف نظام حکومت تاریخ اسلام میں رہے ہیں جس کے مطابق یہ مقاصد پورے ہوتے رہے. میں نے آپ کو مثالیں دے دی بہت ساری. یہ دیٹ واز اے گڈ تھنگ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہی قاتل، وہی منصف، وہی شاہد ٹھہرے. اقربا میرے کرے میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ کہ قتل ہو گیا اور فیصلہ بھی وہی کرتا ہے، قانون بھی وہی بناتا ہے، مارتا بھی وہی، ایک ہی بادشاہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم جب چھوٹے ہوں گے، آپ سب نے بھی سنی ہوں گی نانی کی کہانیاں، دادی کی کہانیاں، تو ہم سنا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ سلامت ہوتے تھے اور وہ لوگ آتے تھے، حضور کا اقبال بلند ہو، حضور اگر اجازت دیں تو میں کہوں. تو بادشاہ کہتے تھے ہاں بولو، ہم سن رہے ہیں بچہ. بادشاہ غصہ ہوتا تھا، بندے کو مار دیتا تھا، راضی ہوتا تھا تو اشرفیاں ڈھیر کر کے دے دیتا تھا. there was no law. وہ فرانچ میں کہتے تھے کہ آئی ایزی لا، میں قانون ہوں خود. یہ چلا ہے، اور عالم اسلام میں اتنا زیادہ تو نہیں چلا، لیکن یہ قانون دنیا میں بادشاہت کا چلا ہے. تو یہ نظام بڑا اچھا تھا کہ طاقت کو تقسیم کر دیا جائے. تیسرا جو نظام دیا تھا وہ روسیوں نے دیا تھا. اور روسیوں نے 2 باتیں کی تھیں. ایک بات یہ کی تھی کہ انسان کو آزادی ہونی چاہیے، انسان آزاد پیدا ہوا ہے. بادشاہ یا کوئی بڑا جاگیردار یا پوپ پادری یہ نہیں کر سکتا کہ مرضی آئی کسی کو، کسی کی بات اچھی نہیں اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، اس کا کاروبار بند کر دو، اس کی جائیداد برباد کر دو. اور یہ مسلمان حکومتوں میں بھی ہوتا رہا، اور کم ہوا لیکن ہوتا رہا.
سلیمان بن عبد الملک نے قتیبہ بن مسلم جس نے چین فتح کیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، اور اس کو مار کر اس کی جائیداد ضبط کر دی۔ موسیٰ بن نصیر جس نے اندلس اسپین پہ مسلمانوں کی حملہ کر کے اسپین کی فتح کو ہموار کیا تھا، طارق بن زیاد کو بھیجا تھا، اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی بغیر کسی قانون کے۔ تو یہ ہوتا رہا، لیکن یہ ان کا یہ شخصی آزادی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو ہے حکومت بھی کسی قانون کے پابند ہونی چاہیے، ایسا نہیں حکومت کی جو مرضی کر لے۔ اگر دیکھا جائے کہ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کہہ چکے ہیں۔ جہاں تک شخصی آزادی کی بات ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، متى عبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم حرائر، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد بنایا تھا۔ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں اور ان کا کسی یہودی سے جھگڑا ہو گیا، اور قاضی شریح تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں، لیکن وہ جج ہیں، سپریم جج ہیں، تو حضرت علی ان کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں اور وہ حضرت علی کی ذرا عزت کرنے لگتے ہیں، تو علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں میری عزت نہیں کرو، مجھے ملزم کے طور پہ سامنے بٹھاؤ۔ یہ وہ عدل، انصاف، آزادیاں جو اسلام نے لوگوں کو دیں، اور یہ اس کی بات غلط نہیں ہے، روسوے کی یہ بات، اور یہ کہ قانون کی حکمرانی ہوگی اسلام میں، تو اس سے بہت اوپر کا مرض ہے۔ ہم کہتے ہیں قانون دینے والا تو اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کی نیابت میں جو حاکم ہے، جج ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ قانون بنا سکتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ قانون بادشاہ کی اللہ کی مرضی کے بغیر نہ بنائے، یعنی وہ شریعت کے اندر ہو۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، جس میں شریعت سائلنٹ ہے، یعنی مباح ہے، شریعت کہتی ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، مثلا ٹریفک کے قانون ہیں، پورٹ کے لاز ہیں، بیوروکریٹک چیزیں ہیں، پیپرز لکھنا ہے، ٹیکس فائل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں شریعت نے نہ اس کو جائز کہا ہے نہ ناجائز۔ آپ شریعت کی کسی مخالفت نہ کرتے ہوئے آپ کوئی بھی قانون دنیا کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم آپ کسی طرح بھی بنا سکتے ہیں، پریزیڈنشل سسٹم۔ یہ اب یہ آ کے مل گیا نیشن اسٹیٹ پہ خلافت۔ ہم نے اب تاریخ پڑھ لی، اب تک ہم نے عالم اسلام کی تھوڑی سی کتنے طرح حکومت کا چناؤ ہو سکتا ہے اور حکومت کرنے کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور دوسری طرف ہم نے بات کر لی کہ ڈیموکریسی کی تاریخ کیا ہے، ڈیموکریسی کی برتھ کیسے ہوئی، اور پھر میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا سینٹ کیا ہے، ہاؤس آف کامنز کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں، ہم یہاں آ جاتے ہیں کہ ڈیموکریسی آ گئی۔ اب جو بنیادی بات خراب تھی ڈیموکریسی میں وہ یہ تھی کہ ڈیمو کا مطلب ہے حکومت اور کریسی کا مطلب ہے عوام، یعنی عوام کی حکومت۔ تو سپریم اتھارٹی، دا سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ، ڈیموکریسی، لبرل، مائنڈ دس ورڈ، یہ بہت ضروری ہے، لبرل ڈیموکریسی میں وہ ہوتا ہے عوام کے پاس۔ چنانچہ عوام، اور یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں حضرت نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے، اور بھی ڈیموکریسی پہ لکھنے والوں لکھا ہے کہ دیر از نو ایبسولوٹ گڈ اور ایول، کوئی ایسی چیز نہیں جو صحیح ہے غلط ہے۔ لوگ کسی چیز کو اچھا کہیں وہ اچھی ہو جائے گی، لوگ کسی کو خراب چاہیں خراب ہو جائے گی۔ تو ہم جنس پرستی کا، مرد کی مرد سے شادی، عورت سے عورت کی شادی کا قانون تالیوں کی گونج میں پاس ہوتا ہے، ناروے میں، سویڈن میں، یو کے میں، یہاں تک کہ وہاں کے دانشور لوگ کہتے ہیں وی نو اٹس ناٹ رائٹ تھنگ، بٹ لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم نے نظام ڈیموکریسی کا بنایا، عوام جو مانگیں گے اگر کل کو عوام، اور بلکہ کل کو نہیں جلدی ہونے لگا ہے، آپ ذرا دیکھیے گا اس کو، عوام سارے مل کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کی بہن سے اور بیٹے کی ماں سے شادی ہونی چاہیے، اگر اکثریت کہہ دیتی ہے تو ڈیموکریسی اس کو مان جائے گی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ انسان کی کتے سے اور بلی سے شادی ہونی چاہیے تو حکومت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ نظام انہوں نے ہی بنایا۔ اگر وہ کہتے ہیں سارے مل کر کے ڈرگز، چرس اور حشیش، چاہے بندہ مر بھی جائے اس کی آزادی ہونی چاہیے، تو حکومت کو ماننا پڑے گا، وہ مانے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خرابی ہو گئی ایک، اور دوسری بڑی خرابی کی جو میں نے بات پہلے کر لی، جو مونٹیسکو کا نظریہ تھا، مذہب سے ریاست کو آزاد کرنا، یہ دو بڑے مسئلے ہو گئے۔ اب آپ ذرا پاکستان کے آئین کو دیکھ لیں۔ پاکستان بنا اسلام کے نام پہ، اور پاکستان بنتے ہوئے 1948 میں 12 مارچ تک 7 دن پارلیمنٹ، جو اس وقت آئین ساز پارلیمنٹ تھی، اس میں یہ مباحثہ ہوتا رہا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو پاکستان کے قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن لکھی گئی، جس میں اسلام کی عظمت، اسلام کا نام، اسلامی قانون، یہ لفظ بھرے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور اقلیتوں نے کھڑے ہو کر وہ ساری دستاویزات آج موجود ہیں ہمارے پاس۔ آکسفورڈ کی جو کتاب ہے کانسٹیٹیوشنل لاء پر،
جو حامد صاحب نے لکھی ہوئی بڑی کمال کی کتاب ہے، ہم نے وہی کتاب پڑھی، اور اس میں بڑی ڈیٹیل سے وہ سارے اکاؤنٹ انہوں نے کیے ہیں کہ اقلیتوں نے کہا کہ جی اگر آپ اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ہماری نمائندگی نہیں ہوگی، یا ہمیں مارا جائے گا، یا ہمیں سپریس تو نہیں کیا جائے گا. تو سردار عبدالرب نشتر اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کھڑے، انہوں نے کہا ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے، اگر اقلیتوں کو کسی نے حقوق نہیں دیے تو یہ اسلام سب سے زیادہ حقوق دیتے ہیں، ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ پاکستان کے یہ جو بنیادی خرابی تھی کہ اقتدار عوام کا ہے، اس کو شروع میں قرارداد مقاصد میں یہ لفظ کہہ کر ختم کیا گیا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، اور عوام کو جو حکومت اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ ایک مقدس امانت ہے. یہ وہی خلافت کا لفظ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یہ وہی لفظ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ تمہارے پاس جو حکومت ہے یہ امانت ہے، اللہ کے امانت کے طور پہ استعمال کرنی ہے، اور اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. تو اس کو وہاں پر ڈال دیا گیا. اس آرٹیکل 2 کو اور قرارداد مقاصد جو یہ بات ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے گویا کہ آئینی طور پہ کلمہ پڑھ لیا. تو اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں کوئی فرق ہے. تو ذرا دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر میں کوئی نتیجے کی طرف آتا ہوں. اچھا، امید ہے بور نہیں ہو رہے ہوں گے، کیونکہ بات ذرا پرمغز ہے لیکن ضروری بات ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس وقت پاکستان اور عالم اسلام کے بڑے ممالک سخت ترین تباہی اور لاکھوں لوگوں کے قتل کے اوپر ہیں، اس مسئلے کے اوپر ہو چکے ہیں، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر پاکستان کا آئین جگہ جگہ یہی بات کرتا ہے. آرٹیکل نمبر 19 جہاں سے حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس، کیونکہ ہیومن رائٹس کو ہر آئین میں ڈالنا ضروری ہے. تو فریڈم آف سپیچ پہ بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے، اظہار آزادی رائے ہے، لیکن جب تک کہ وہ اسلام کی عظمت کے خلاف نہ ہو. تو یہ ہمارا اور مغرب کا جو بڑا اس وقت جھگڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے تقریباً مطلق ہے، مقید وہ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ مقدس شخصیات پہ کسی کو بکواس کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک اسلامی حکم کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے جو قطعی اللہ کے نبی کی حدیث قرآن، کیونکہ آئین میں لکھا ہے اسلام کی عظمت کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آرٹیکل نمبر 31 میں آ جائیں، حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ عربی کی تعلیم دے گی، اور وہ لوگوں کو اس قابل بنائے گی کہ وہ قرآن سمجھنے اور پڑھنے کے قابل ہوں. وہ لوگوں کو اس قابل بنائے گی کہ وہ اسلام کی تعلیم کو حاصل کریں، اور اس سے اپنی زندگی کو اس پیراہن میں پہنائیں. آگے آپ چلے جائیں تو آرٹیکلز جو بالکل آخری میں جا کے آرٹیکلز آتے ہیں آئین کے، تو ایک باب ہے اسلامی طرز زندگی کہ حکومت انیبل کرے گی لوگوں کو، قمار بازاری کو ختم کرے گی، فوش لٹریچر کو ختم کرے گی، زنا کو ختم کرے گی، قرآن کو ترویج دے گی، عربی کو ترویج دے گی، اپنے اسلامی بھائی چارے کو فروغ دے گی، اور پوری دنیا میں مسلمان حکومتوں سے اچھا تعلق قائم کرے گی. پھر اس کے لیے ایک میکانزم اسلامی نظریاتی کونسل بنایا گیا جس میں علماء اور ججز کو ڈالے گیا. ایک اور میکانزم فیڈرل شریعت کوڈ بنایا گیا. یہ سارے چیزیں آرٹیکل میں ڈالی گئیں. پھر یہ لکھا گیا کہ صدر جو ہوگا وہ یہ 31 آرٹیکل 31 کے نیچے پھر آ رہا ہے، صدر مسلمان ہوگا. آپ کو یاد ہوگا 1965 کے آئین میں یہ نقب لگانے کی کوشش کی تھی کہ اسلامی کا نظام پاکستان سے نام نکال دیا جائے اور صدر کا نام کی شرط اسلام ہونا نکال دیا جائے، لیکن وہ کامیاب الحمدللہ نہیں ہوئی. دوبارہ جو 72 کا آئین ہے وہ اس میں ری انسٹیٹ ہو گئی دوبارہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پارلیمنٹ کو دیکھ لیں نا، اگر پارلیمنٹ کیا ہے، تو ہم نے اب بات کی کہ شورا کا نظام ہونا چاہیے. تو پارلیمنٹ کا نام شورا رکھ دیا گیا، اور یہ امینڈمنٹ سے رکھا گیا جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں. اور انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کو بلکہ وہ کلپ ہوا تو میں سناتا ہوں آپ کو، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ارسٹوکریسی کی بات کرتے ہیں، میریٹوکریسی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور اصطلاح دیتا ہوں، شورا کریسی. وہ حکومت جو شورا کی بنیاد پر ہو، جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ان کا حکم ہمیشہ شورا کی بنیاد پہ ہوتا ہے. حضرت عمر کی اپنی شورا تھی، حضرت ابو بکر کی اپنی شورا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے، بعض دفعہ خواتین سے مشورہ فرماتے تھے. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت ہوئی تو
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو مقرر کیا، چند صحابہ کو، کہ سارے لوگوں سے رائے لو، عورتوں سے بھی رائے لو کہ کیا وہ میری حکومت پر مطمئن ہے کہ نہیں ہے۔ اس سے ایک انڈیکیشن مل رہی ہے کہ عوام کی اکثریت کی بھی رائے لینا کہ وہ اس حکومت پہ راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور اس کی دلیل اس حدیث سے بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتب میں باب ہوتے ہیں، من اما قوم وهم لو کارہون، ابن ماجہ کی حدیث ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی اللہ نماز قبول نہیں کرتا، روزہ قبول نہیں کرتا۔ ان میں ایک وہ آدمی ہے جو کسی قوم کا امام بن جائے اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تعین ہونا ضروری ہے کہ لوگ اس آدمی کو پسند کر رہے ہیں نامناسب یا ناپسند کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم امام کا لفظ سنتے ہیں تو ہم اس سے امام مسجد سمجھتے ہیں، تو امام مسجد کو شریعت میں امامت صغرا کہا جاتا ہے اور حکومت اور حاکم کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ احادیث اور امامت جب چھوٹی امامت کے لیے شرط ہے تو بڑی امامت حاکم کے لیے یہ ساری شرطیں اپنی جگہ قائم ہیں۔ تو پاکستان کے آئین میں یہ سارا کچھ ڈالا گیا۔ پھر یہ جو میں شورا کریسی کی بات کر رہا تھا، آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے، اس میں جو شرطیں، ایسا لگتا ہے کہ فقہ کے چند بڑے بڑے علماء نے فقہ کی کتابوں میں جو حاکم کی اور شورا کی شرطیں وہ ساری اس میں ڈال دی ہیں۔ صادق و امین ہو، کبیرہ گناہوں سے مشہور نہ ہو، یہ بڑی سوچ سمجھ کے ڈالی گئی ہے، یعنی یہ نہیں کہ کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، مشہور نہ ہو، کیونکہ یہ فقہ میں شرط یہی ہے، اور نماز صوم و صلات کا پابند ہو، عادتاً چھوڑنے والا نہ ہو، کبھی کبھی چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، سچ بولنے والا، جھوٹ نہ بولنے والا، کردار کا صاف آدمی، یہ ساری چیزیں رکھی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کرٹیکل سوالات پر، سینسیٹیو سوالات پر جو شروع میں نے رکھے، جو اس وقت نوجوان اور مختلف تنظیمیں کر رہی ہیں۔ کیا اسلامی جمہوریت کوئی چیز ہے یا ڈکوسلا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے اسلامی شراب، یہ ایسے نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ایسے لوگوں کو فقہ کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی۔ فقہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کے نام کو نہیں دیکھتی، لا جو ہے وہ نام کو نہیں دیکھتا، وہ سبسٹنس کو دیکھتا ہے۔ میں آج بڑا خراب فاسق فاجر آدمی اٹھا دوں، اس کے ساتھ بڑے گندے لوگ اس کی مشورے میں رکھ دوں اور میں کہوں یہ خلیفہ ہے، تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ اور ایک بہت بڑا نیک آدمی، تہجد گزار، عبادت گزار، اسلام کو سمجھنے والا، عالم، فقی، دنیا کی ایڈمنسٹریشن ریلیشنز کو سمجھنے والا، وہ اگر کسی اسلامی ملک کا پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم بن جائے یا امیر بن جائے یا کنگ بن جائے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ کی نہیں ہے۔ سو وی ہیو ٹو لک ٹو دا سبسٹنس کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسلام کو نام سے، میں نے آپ کو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا نام ہی ختم کر دیا تھا، امیر کا نام، تو آپ کیا کہیں گے؟ صلاح الدین ایوبی جو فخر ہے اسلام کا، اور اس کے بعد جو نیچے امیر ہی چلے پھر سارے، امیر نور الدین زنگی، اس سے پہلے بھی وہی چلے، تو وہ سارے غلط ہو گئے کیونکہ انہوں نے نام تبدیل کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جماعت ہے، وہ اپنے آپ کو کہتی ہے ہم مسلمین ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم مسلمان ہو تو ہم مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ یعنی تو ایسی زبردست بات ہے نا کہ کوئی آدمی کپڑے اتار دے، وہ کہ میں کپڑے پہنے ہوں کیونکہ میں بول رہا ہوں میں کپڑے پہنا ہوں۔ بہرحال یہ تک نہیں بنتا، یہ ایک سادی بات ہے، نہ پڑھی لکھی نہ سمجھ آنے والی۔ تو بات یہ سبسٹنس کو دیکھا جائے گا۔ سبسٹنس کیا ہے، اصول کیا ہے سیاست کے شریعت میں؟ کہ حاکم مسلمان ہے، چیک۔ نمبر 2، وہ حاکم نے اس قانون پر اوتھ لیا ہے جو کہتا ہے کہ اسلام ہمارا قانون ہوگا، یس، چیک۔ نمبر 3، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن سب سے سپریم لا ہوگا، یس، چیک۔ نمبر 4، وہ یہ کہتا ہے جہاں اس نے اوتھ لیا جس آئین پر، وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت عوام کی نہیں ہے، حکومت اللہ کی ہے اور عوام ان کی نمائندہ ہیں، یس، چیک۔ اور کیا اس میں عدل کا نظام ہے؟ کیا اس کے ہاتھ میں قوت ہے، طاقت ہے؟ اور کیا وہ قوت دینے والا ہے، یعنی ملٹری وغیرہ اس کے پاس ہے؟ خیر یہ پاکستان میں ایک معمہ ہے کہ کون اوپر ہے اور کون نیچے، اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، یس۔ تو آپ جواب یہ دیں گے کہ نہیں وہ تو خراب لوگ ہیں بہت سارے۔ اچھا، تو حجاج کیسا تھا؟ تو پھر حجاج بھی کافر تھا اور اس کی حکومت بھی کفریہ تھی، تو پھر اس زمانے کے سارے علماء فقہاء نے اس کے خلاف کیوں نہیں خروج کیا؟ عبد الملک کیسا تھا؟ اور اس کے بعد والے خلیفہ کیسے تھے کہ جنہوں نے طارق بن زیاد کو
معزول کر دیا، موسیٰ بن نصیر کو معزول، قطب بن مسلم کو مروا دیا، محمد قاسم کو مروا دیا، وہ زیادہ ظالم تھے۔ بعد والے خلفاء آئے، بہت سارے بڑے بڑے ظلم کیے، لوگوں کو مارا، قتل کیا۔ مغلیہ سلطان سارے کیسے تھے؟ یہ اسلامی حکومت تھی، جہانگیر کی، شاہ جہان کی، عالمگیر کی، بھائیوں کو بھی مارا، جیل میں ڈالا، مجد ثانی کو، بڑے لوگوں کو مارا، قتل کیا۔ تو کیا وہ غیر اسلامی حکومتیں تھیں ساری؟ اکبر کو چھوڑ دی، دین اکبری تھا۔ تو پھر ہمارے علماء تو سارے یہ 1400 سال کے غلط تھے، انہوں نے خراب لوگوں کو مان لیا۔ عالم اسلام سارا ہی غلط تھا، بس آج ہمیں تحریک فلاں اور تحریک فلان کو صحیح سمجھ آ گیا کہ ہم نے صحیح کام کرنا ہے۔ تو یہ حکومت اس مسلمانوں کی حکومت ہے، چاہے بادشاہت کے نام پہ دنیا میں کہیں بھی، مراکش میں، ملیشیا میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، کہیں بھی ہے، اگر حکمران مسلمان ہے تو اس کو آپ کفری حکومت نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت متعدد احادیث، مسلم شریف کی، ابن ماجہ کی، بخاری شریف کی، متفق علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایسے حکمران دے گا کہ تمہیں برا لگے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کا حق ان کو دو، یعنی اسمعوا اطیعوا، اطاعت کرو، اور جو وہ تمہارا حق مارے وہ اللہ سے مانگ لو۔ حضرت سلمہ ابن زید الجعفی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اگر حکمران ایسے آئے ہمیں دیکھے کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ان کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت سے اپنا ہاتھ نہ کھینچو، ان کی بات مانو چاہے ظالم بھی ہو۔ اور جس طرح کے ظالم حکمران اسلامی تاریخ میں کہیں کہیں گزرے، اس کا تصور آپ آج نہیں کر سکتے۔ اور ایک وقت میں کہا کہ یا رسول اللہ، یہ حاکم اگر ہماری کمر پر مارے اور ہمارا مال لے لے پھر بھی ہم اس کی بات مانیں؟ آپ نے فرمایا کمر پہ مارے، مال لے لے، پھر بھی بات ماننا اس کی۔ اسمعوا واطیعوا ولو امر علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیب، اگر تمہارے اوپر ایسا حبشی غلام مقرر کر دیا جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہو، پھر بھی اس کی بات ماننا۔ اور آپ نے فرمایا جس نے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، اور جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ کیوں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں؟ یعنی یہ بعض لوگوں کے یعنی اگر ہمیں حدیث سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی کمزوری ہے۔ حدیث 1 2 3 4 5 8 30 40 ساری تو غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر حکمران ناانصافی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن ہے مسلمان، آپ اس کے خلاف اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو اس سے جو فساد آئے گا وہ اس فساد سے بہت بڑا ہوگا جو فساد آج جو فساد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اذانیں ہو رہی، نماز ہو رہے، مدارس چل رہے ہیں، عدل چل رہا ہے، انصاف چل رہا ہے، لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں، لوگوں کی جان اس حد تک خراب نہیں ہے جس طرح تلوار اٹھانے سے اور ریبیلین کرنے سے ہوگی۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام المجاہدین ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ حکمرانوں کو منگولوں کے خلاف، تتاریوں کے خلاف جہاد کے لیے ابھارا، پہلی دفعہ شکست ہوگی پھر ابھارا۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں میرے علم میں، اور یہ 8ویں صدی ہجری میں آ رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یعنی یہ 800 سال دیکھ چکے ہیں اسلامی، اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں ایسا نہیں کہ کبھی بھی مسلمانوں نے مسلمان حکمران کے خلاف خروج کیا ہو، تلوار نکالی ہو اور اس کا کوئی فائدہ ہو گیا ہو۔ فائدہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، ہمیشہ نقصان ہی ہوا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جن تحریکوں میں یہاں عالم اسلام میں کبھی تلوار اٹھائی گئی وہاں فائدہ ہوا، نقصان ہوا۔ میں شام میں گیا ہوں، میں نے پڑھا ہوں، اور تلوار اٹھی، مسلمان مظلوم تھے کوئی شک نہیں، لیکن برباد ہو گیا۔ عراق میں اٹھی برباد ہو گیا، لیبیا میں اٹھی برباد ہو گیا، مصر میں اٹھی ختم ہو گیا۔ کہیں بھی اٹھی مسلمان اپنی جگہ پہ اس عام ریزیڈنس میں نہیں رہے۔ پاکستان اب تک اللہ کا فضل ہے کہ بچا ہوا ہے۔ پاکستان کو توڑنے کی کوئی کوشش ایسی ہے نہیں دنیا میں جو ہم نے نہ کی ہو، ساری کر لیں، کچھ اور بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعا ہے، اللہ کا نام اس تختی پہ لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے ہوئے ہے۔ جو اس وقت پاکستان میں بات چل رہی ہے کہ خروج کیا جائے، مارا جائے، ختم کیا جائے، تو یہ آئیڈیالوجیکلی بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی بیس ہے نہیں، غلط قیاس ہیں، غلط حدیثیں۔ اب ہم بات آ جاتے، اور اس پر میں بات کروں گا کسی ایک اور پوڈ کاسٹ میں، ذرا اہم بات کریں گے کہ جو ریبیلین کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اور وہ کون لوگ ہیں۔ آج ساتھ رہے گا۔
8 فروری کے الیکشن میں ہمیں ووٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے؟ ووٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے میں نے بات کر لی، اس پہ اب شرعی حکم پہ آ جاتے ہیں کہ اگر حکومت اسلامی ہے اور ہمیں ایک اچھی شورا بھیجنی ہے اوپر، اور سارے صحابہ کی اور جو عالم اسلام میں صحیح حکومت تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، وہ ایسی تھی کہ ایک شورا ہو اور وہ شورا اچھے لوگوں کو آگے لائے، اور یہ اسلامی جمہوریت کے نظام سے یہ موافق ہے، غلط نہیں، اگرچہ بہت آئیڈیل نہیں ہے، خرابیاں ہیں، لیکن یہ کفریانی آئیڈیل ہے۔ اب ووٹ دینے کی حیثیت کیا ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ووٹ کی 2-3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ امانت ہے، بلکہ 3 حیثیتیں۔ یہ ایک مقدس امانت ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون اس کے لائق ہے، یا بہتر ہے چلو اندھوں میں کانا ہے جو شورا میں جا سکے، یا وہ آگے وہ پارٹی وہ آدمی وزیر اعظم بنا سکے یا صدر بنا سکے، یا پارلیمنٹ چاہے صوبائی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو وہاں پر کسی کو بھیج سکے۔ تو آپ کو یہ امانت ہے جو امانت دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی علامت یہ ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت حقدار کو دو، اور یہ لازم ہے، فرض ہے۔ نمبر 2، یہ گواہی ہے، شہادت ہے، کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی بہتر ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین الاقربین۔ اے ایمان والوں، اللہ کے لیے گواہی دینے کا وقت ہے تو گواہی صحیح دو، چاہے تمہیں اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کو نہ دینا پڑے۔ اگر آپ کے والدین یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے دوست بڑے ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں فلاں پارٹی کو دو، فلاں آدمی کو، اور آپ کو پتہ ہے وہ آدمی ملک کے لیے خراب ہے، دین کے لیے خراب ہے، تو آپ اس آدمی کو دیں جو نسبتاً، دیکھیں یہ 14ویں صدی ہجری ہے اور 21ویں صدی ہے، اس کمپرومائز، اس وقت حسن بصری نہیں آئیں گے، عمر بن عبدالعزیز نہیں آئیں گے، صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے، انہی میں سے بہتر چننا پڑے گا، تو آپ کو اس کو دینا ضروری ہے۔ نمبر تیسری حیثیت اس کی نیابت کی ہے کہ ہم اپنی طرف سے نائب بنا رہے ہیں کسی کو، کہ اللہ یہ ہمارا نائب ہے اور ہم اس کو نائب بنا رہے ہیں کہ یہ آپ کے احکام کو نافذ کرے۔ ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم کس نظر سے دیکھیں، کیا جو صرف اسلام کا نام لے رہا ہے وہی، اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام کا مطلب صرف حدود و قصاص نافذ کرنا، مسجد کو آباد کرنا، قرآن پڑھنا؟ یہ تو ہے ہی، لیکن اسلام کا سب سے بڑا مقصد حکمران کے لیے وہ عدل ہے۔ جب قائد اعظم کی بات آئی تھی تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے ایک بڑی بہتر بات کہی، کہا دیکھو حکمرانوں میں 2 شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی دینداری ہو، نماز روزے کا پابند ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے مخلص ہو اور سیاست جانتا ہو، مسلمانوں کے نظام کو چلانا اور اٹھانا جانتا ہو۔ قائد اعظم میں پہلی شرط میں کچھ کمی ہے، دوسری شرط دوسروں سے زیادہ، سب سے زیادہ ہے، لہٰذا ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ تو بعض دفعہ یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کسی کی داڑھی زیادہ ہے یا کسی کی ٹوپی بڑی ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مجموعی لحاظ سے کون اچھے کا حکمران کون ہونا چاہیے۔ حکمران وہ ہونا چاہیے جس میں اخلاص ہو، وہ ہونا چاہیے جو نسبتاً زیادہ دیانتدار ہو، وہ ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھتا ہو، پریشر برداشت کر سکتا ہو، ایڈمنسٹریشن کو سمجھتا ہو، کرائسس مینجمنٹ کو سمجھتا ہو، ملک کیسے جائے گا، امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہوگی، ٹریڈز کیا ہوتی ہیں، فائنانس کیا ہوتا ہے، اکانومی کیسی چلتی ہے، وہ بڑا زبردست لیڈر ہو، چلو خود جو اس کو نہ بھی آتا ہو، اس کو پتا ہو یہ کام مجھے نہیں آتا، مجھے کسی سے کرانا ہے، وہ زبردست قسم کا ٹیم بلڈر ہو اور محنت کرنے والا آدمی ہو۔ تو پہلی شرط عدل ہے، عدل اور انصاف۔ یہ عدل اور انصاف اتنی خوبصورت شرط ہے، اگر غیر مسلم میں ہو تو اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں، نجاشی کے پاس بھیج رہے ہیں، صحابہ کو آپ تعریف کر رہے ہیں۔ اور ظلم اتنی گندی صفت ہے کہ نیک سے نیک آدمی میں ہو اس کی ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اس نظر سے دیکھنا ہے، ضروری نہیں جو ممکن ہے کوئی اسلام کا نعرہ لگا رہا ہو اور اس میں صفات ہوں، سبحان اللہ، اس کو دے دیں، اور ممکن ہے کوئی نعرہ لگا رہا ہو اس کے پاس اس کو پتہ ہی نہیں فائنانس کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں پولیٹکس کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ایڈمنسٹریشن کیا ہے، آج کے زمانے میں اس کو پتہ ہی نہیں کس طرح اکانومی چلانی ہے، ملک چلانا ہے، کیسے کرنی ہے۔ تو دونوں چیزیں ملا کر دیکھنی پڑے گی، بنیادی امانت، دینداری، اللہ کا خوف، تقویٰ، اور یہ چیزیں یہ مل کر جس میں جتنی زیادہ مل جائیں اس کو اتنا دینا ضروری ہے۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہم سب کو ووٹ کے لیے نکلنا چاہیے، بیکاز اگر ہم نہیں نکل لے تو ہم کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا مفتی شفیع عثمانی صاحب نے بھی، اور اس وقت جتنے بزرگ ہیں تقریباً تمام فرقوں کے ہی، پاکستان میں جو میجر فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب نے کہا ہے کہ ووٹ کے لیے نکلنا
ضروری ہے. آپ کو چند نوجوان چھوٹے چھوٹے لوگ ایسے ملیں گے چھٹکے چھٹکے یہاں کے، وہ بولیں گے یہ غلط ہے، کفر ہے وغیرہ. آپ کو بڑے علماء میں، نامور علماء فقہاء میں، جو اسلامک لاء کے ایکسپرٹس ہیں، قرآن کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، حدیث کی کتابیں لکھنے والے، ان میں کم ہی لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو کہیں. تو آپ 8 فروری کو ضرور نکلیں اور اپنا ووٹ ڈالیں اور پوری محنت کریں دیکھنے کے لیے کہ اس ملک کے لیے کون بہتر ہوگا. ایک سوال اور آخر میں آ جاتا ہے، مسالے کے طور پہ، اس پہ بھی آخری میں بات کر لیتے ہیں ختام مسک. وہ سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہمیں لگ رہا ہے کہ رگڈ ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئے گی یا ہوتی ہے، تو پھر ہمیں ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ ٹیکس میں سے حکومت چوری کرتی ہے تو ہمیں ٹیکس دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. اگر ہم نہیں دیں گے تو چوری تو کرنی ہے، گویا کہ ہم اور حکومت کو دیوالیہ کریں گے. لہٰذا دھاندلی کا مطلب کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ 100% دھاندلی ہو جائے گی. وہ کچھ نہ کچھ دھاندلی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ریالٹی بھی ہوتی ہے. اگر قوم نے بہت زیادہ ایک ہی کام کے آدمی کو ووٹ دیا ہے، ایک ہی تنظیم کو دیا ہے، اچھے لوگوں کو دیا ہے، تو کہیں دھاندلی ہوگی، کہیں نہیں ہوگی. لہٰذا یہ اس کا عذر نہیں ہے کہ آپ نہ نکلیں کہ جناب دھاندلی ہوتی ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا اور مایوس ہو جانا یہ غلط ہے. آپ اپنا کام کریں، اللہ کو اپنا کام کرنے دیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، دعاؤں میں مشغول رہیں. اللہ تعالیٰ جی ہمیں اچھے حکمران عطا فرما. اللہ ہمارے اعمال کے سبب خراب حکمران آئے ہیں. اعمالکم عمالکم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں خشکی و تری میں فساد اس لیے ہو گیا کہ لوگوں نے برے اعمال بھیجے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو اور غلط ظالم لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتے ہیں. ہاں، جہاں شراب زیادہ پی جاتی ہے، جہاں سود زیادہ کھایا جاتا ہے، جہاں جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے، جہاں کسی کا حق مارا جاتا ہے، میرے عزیز دوستوں احادیث کی کثرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو ہم پر، ظالم حکمران جو تمہارے بارے میں اللہ سے نہیں ڈریں گے، تمہارا حق ادا نہیں کریں گے، بدترین حکمران وہ ہیں. اور جن کو تم لعنت دو گے وہ تمہیں لعنت دیں گے. یہ بدترین حکمران ہیں. ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں. اصل دروازے تو عدل کے، انصاف کے وہیں سے کھلیں گے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پھر ملتے ہیں جلد انشاءاللہ ایک اور بات کے ساتھ. اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.